میرے بھائیوں، ہم اس کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہم اس کے پیار میں بیٹھے ہیں، ہم اس کی الفت میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جاگنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا جاگنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے، بیٹھنا دیکھنا اور جاگنا دیکھ لینا یہ تو صحیح ہے، لیکن میرا محبوب، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور آپ نے سنا نہیں، مصطفیٰ چلے جنت میں، کہاں؟ ذرا مچل کے بولیں، حسین کی محبت میں بولیں۔ آپ یہاں بولیں گے تو قبر میں مچلیں گے، میدان حشر میں بھی مچلیں گے۔ اس لیے حسینی نہ دنیا میں محتاج ہوگا، نہ قبر میں محتاج ہوگا، نہ میدان حشر میں محتاج ہوگا۔ کہا حسین کے نانا جنت میں چل رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا غلام زمین پہ چل رہا ہے۔ کہا زمین پر۔ اب کہاں زمین اور کہاں جنت؟ میرے مصطفیٰ جنت میں چل رہے ہیں اور بلال حبشی زمین پہ چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ آئے اور بلال سے بولے، اے بلال، جب ہم جنت میں تھے تو تو زمین پہ چل رہا تھا، تیرے چلنے کی آہٹ تیرا محبوب جنت میں سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جو جنت میں رہ کر بلال کے چلنے کی آہٹ جنت میں سن سکتا ہے، کیا ابو بریچی والوں کا درود و سلام مدینے میں رہ کے نہیں سن سکتا ہے؟ بولو بھائی، سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا؟ ہم حسین کے بھی غلام ہیں اور حسین کے نانا کے بھی غلام ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے محبت میں کہ ہم سب نوکری کر رہے ہیں۔ کس کی؟ ہم سب نوکری کر رہے ہیں۔ کس کی؟ حسین کے نانا کی۔ اب تو بولو یار سبحان اللہ۔ کس کی؟ حسین کے نانا کی۔ ہم ذکر کر کے نوکری کر رہے ہیں، آپ ذکر سن کے نوکری کر رہے ہیں۔ اور جسے حسین کے نانا کی نوکری مل جاتی ہے، پھر وہ انسان ایسا بن جاتا ہے، ہوتا تو ادنا ہے، آنا بن جاتا ہے، پھر وہی نوکر اپنی قوم کا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر عشق ملتا ہے نا اور پیار ملتا ہے میرے بھائیوں، پھر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو عشق میں ہم بھی بولیں، عشق میں آپ بھی بولیں، اور یہ امید رکھیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دنیا میں حسین تشریف لانے والے ہیں، کون؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کون تشریف لانے والے ہیں؟ حسین۔ انتظار کون کر رہا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے جملوں پر۔ انتظار کون کر رہا ہے؟ سید الانبیاء انتظار کر رہے ہیں، محبوب دو جہان انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا حبیب انتظار کر رہا ہے، اللہ کا محبوب انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں حسین تشریف لانے والے ہیں، مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں حسین کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل مسجد نبوی کی دیوار پر، پنجوں کے بل مسجد نبوی کے دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اتنے میں آپ کی چچی ام الفضل آتی ہیں اور آنے کے بعد سرکار کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ پسینہ کیوں نمودار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا محبوب کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے، ہمارے تمہارے
ہمارے پیغمبر کہتے ہیں، ہمارے تمہارے نبی کہتے ہیں، اے چچی اچھا ہوا آپ آ گئی، اس لیے کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بیٹی کے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ اب آپ حضرات اگر سروے کریں گے نا دنیا کا، تو جس کے شکم میں بچہ پلتا اسی کو نہیں پتا بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ بولو بھائی، جس کے شکم میں بچہ پلتا ہے اسی ماں کو کنفرم نہیں ہے کہ میرے شکم میں پلنے والا یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، نانا نے پہلے ہی اپنی چچی سے کہا، اے چچی آج میری بیٹی کے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میری بیٹی کے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ چچی عورت کی بات عورت ہی پوچھ سکتی ہے، جاؤ نا میری بیٹی فاطمہ کی یہاں چلی جاؤ اور پوچھ کے آؤ، وہ لبے جیگا، وہ نور نظر، وہ بیٹا کتنی دیر میں تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی چچی دوڑی دوڑی گئی اور جانے کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ پہنچی۔ پہنچنے کے بعد جیسے کہ آپ کی چچی فاطمہ کے گھر داخل ہوتی ہے تو دیکھا فاطمہ چٹائی پہ بیٹھی ہے، فاطمہ بستر پہ بیٹھی ہے، فاطمہ زمین پہ بیٹھی ہے، اور فاطمہ اکیلے چٹائی پہ نہیں بیٹھی ہے، فاطمہ بھی بیٹھی ہے اور گود میں اپنے بیٹے کو بھی اٹھائے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیوں اپنی پیشانی میں سجدوں کی طلب تو پیدا کر لیں، حسین کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ تو اپنا لے۔ دنیا والوں کو لگے کہ حسینی جا رہا ہے، دنیا والوں کو لگے کہ نبی والا جا رہا ہے، دنیا والوں کو لگے کہ خواجہ کا غلام جا رہا ہے، دنیا والوں کو لگے غوث کا غلام جا رہا ہے، دنیا والوں کو لگنا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اور جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے انگلی کا اشارہ کرنا خواجہ کا کام ہوتا ہے، اور پتھر کو روکنا خدا کا کام ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک زندہ باد کا اشارہ میرے خواجہ نے کہا کا اشارہ کیا، بھالے کا، توپ کا، بندوق سے ڈرایا تھا پتھر کو، تلوار سے ڈرایا تھا، نیزے سے ڈرایا تھا، نہیں، مصطفیٰ کا غلام تلوار سے نہیں ڈراتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھاتا ہے تو نبی کی سیرت سے پڑھاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اشارہ کیا نا انگلی کا، کس نے؟ حسین کے بیٹے نے۔ کیا؟ انگلی کا اشارہ کیا کہ اے پتھر اگر تجھے خدا نے بھیجا ہے تو آ جا، اور اگر بندے نے بھیجا ہے تو وہیں پہ رک جا۔ بے شک بے شک۔ جب حسین کا بیٹا اتنی طاقت رکھتا ہے تو پھر حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ پاک رہیں۔ کیا رہیں؟ پاک رہیں۔ پاک رہنا کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ پاک رہنا کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے نا؟ تو پھر یار ہم سوچے تو صحیح، پاک رہنا آدھا ایمان ہے تو پھر ہم پاک رہتے کیوں نہیں ہیں؟ اور جب ہم پاک رہنے لگیں گے تو پھر نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا، انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانا حسین کا کام ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک زندہ انگلی باد۔ پکڑ کر جنت میں لے جانا کس کا کام ہوگا؟ نانا دیکھو نا یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، نانا دیکھو نا یہ روزے رکھ کے آیا ہے، نانا دیکھو نا یہ قرآن پڑھ کے آیا ہے، نانا دیکھو نا یہ درود پڑھ کے آیا ہے، نانا دیکھو نا یہ پاک رہ کے آیا ہے، نانا دیکھو نا یہ سچ ہو کر سچ بول کر آیا ہے۔ اب آپ کو ایک جملہ دوں،
जितनी जल्दी नाती नाना को राजी कर लेता है, इतनी जल्दी पोता दादा को राजी नहीं कर पाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इतनी जल्दी पोता दादा को राजी नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। अब चले मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में। आपकी चची जाती है और जाने के बाद फातिमा ज़हरा के घर दाखिल हो जाती है तो क्या देखा, हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में एक हसीन और जमील बच्चा खेल रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा, ये बेटा कब आया, कितनी देर हुई, कितने घंटे हुए। नबी की बेटी फातिमा मुस्कुराई। सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के बोली, दादी जान अभी चंद सेकंड हुए हैं। क्या बोली? अभी चंद सेकंड हुए हैं। अल्लाह अकबर। फातिमा की हालत जब सरकार की चची ने देखी कि चंद सेकंड पहले बच्चा आया, लेकिन चटाई में कोई गिलाजत नहीं, चटाई पर कोई निजासत नहीं, बिस्तर पर कोई पानी नहीं, बिस्तर पर कोई खून नहीं। ऐ फातिमा, ये तो सच है कि चंद सेकंड पहले तेरा बच्चा तेरे सिकम से दुनिया में आया है, लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले पानी और बच्चा पैदा होने के बाद वो खून कहाँ गया। समझे हुसैन की अजमत। क्या बोली सरकार की चची? ऐ फातिमा, वो पानी और खून कहाँ। फातिमा मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ दादी, मेरा बाबा भी पाक है। क्या बोली? मेरा बाबा भी पाक है, मेरा शौहर अली भी पाक है, और मैं फातिमा मैं भी पाक हूँ, आने वाला मेरा बेटा भी पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अली तो ऐसे पाक हैं कि हजरत अली काबे में पैदा हुए। कहाँ? हुसैन के बाबा कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? काबे में। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात बताओ, सारी दुनिया की तमन्ना ये है कि नहीं कि अल्लाह काबा दिखा दे? बोलो भाई, तमन्ना है कि नहीं है? आरज़ू है कि नहीं है? ख्वाहिश है कि नहीं है कि अल्लाह मुझे अपना घर काबा दिखा दे। लेकिन यहाँ अली पैदा ही काबे में हो रहे। कहाँ पैदा हुए? काबे में पैदा हुए, लेकिन आंखें नहीं खोली। क्या आंखें नहीं खोली? ऐ अली समझ में नहीं आया। सारी दुनिया तो काबा देखना चाहती है और आप काबे में पैदा हुए, आंखें नहीं खोली। माँ की गोद में आए, आंखें नहीं खोली। रास्ते में माँ लेके चली, आंखें नहीं खोली। माँ घर में लाई, अली ने अब भी आंखें नहीं खोली। क्या? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। सुभान अल्लाह। आंखें अली ने अभी नहीं खोली। अम्मा ने हाथ देखे, पैर देखे, कान देखे, होंठ देखे, सर देखा, चेहरा देखा, मुखा देखा, जिस्म देखा। बोलने लगती है, बेटे के पैर भी सलामत हैं, बेटे के हाथ भी सलामत हैं, बेटे के होंठ भी सलामत हैं, बेटे की नाक भी सलामत है, बेटे के कान भी सलामत है, बेटे का जिस्म भी सलामत है। लेकिन लगता ये है कि बेटे की आंखें नहीं सलामत हैं। क्या लगा अली की माँ को? बेटे की आंखें नहीं सलामत, इसलिए अली ने 3 दिन हो गए आंखें खोली नहीं। माँ को कितनी फिक्र है। अब अली की माँ ने खाया भी नहीं, अली की माँ ने पिया भी नहीं। ऐ नौजवानों, उस माँ से पूछ, जिस माँ को तुम रुलाता है, उस माँ के दर्द को दर्द पूछ, उस माँ का दर्द तो पूछ ले जिस माँ को तो पूछता नहीं है। हाँ हाँ, ये वो माँ है तेरी जो जब बीमार होता था तू, जब बीमार होता था न माँ खाना खाती थी न पानी पीती थी, सबसे पहले अपने लाल को डॉक्टर के पास ले जाती थी। मेरे भाइयों, हजरत अली की माँ अब रोना शुरू कर देती है। सब कुछ सलामत है, लगता ये है कि मेरे बच्चे की आंखें सलामत नहीं है, मेरा बच्चा देख नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन जब सरकार तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत अली के घर आए
اور اپنی چچی کی گود میں علی کو دیکھا. سبحان اللہ. کتنے دن کے ہوئے علی؟ 3 دن کے. کتنے؟ 3 دن کے. چچی کی گود میں علی کو دیکھا. آگے بڑھے نا مصطفیٰ. ایسا پیار کرتے ہیں نا جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اسی کا تو مدینے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ بڑھے آگے اور چچی سے کہا, چچی کیا اپنا بیٹا میری گود میں نہیں دو گی؟ اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے علی کی والدہ کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. مصطفیٰ کریم بولے, اے چچی آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ ساری دنیا کی ماؤں کو جب اللہ بچہ دیتا ہے یا بچی دیتا ہے تو پروردگار اس ماں کو خوشی دے دیتا ہے. ماں روتی نہیں ہے, ماں مسکرایا کرتی ہے, ماں چلچلایا کرتی ہے, ماں خوشیاں منایا کرتی ہے. لیکن اے چچی آپ کی گود میں اللہ نے بیٹا دیا ہے, آپ رو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا؟ کائے محمد عربی, وجہ یہ ہے سب کچھ سلامت ہے میرے لال کا, لیکن آنکھیں سلامت نہیں. کیا علی کی والدہ کیا بولی؟ آنکھیں سلامت نہیں ہیں. کا لگتا ہے کہ میرا بیٹا اب دیکھ نہیں سکتا. مصطفیٰ کریم نے, چچی لاؤ تو میری گود میں. سبحان اللہ. کیا بولے سرکار؟ چچی میری گود میں لاؤ. اب سرکار کی چچی نے, حضرت علی کی والدہ نے اپنے بیٹے علی کو نبی کی گود میں دیا تھا, اور جیسے کہ مصطفیٰ کی گود علی کو ملتی ہے, آنکھیں کھولی اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا. اے علی سمجھ میں نہیں آیا, کعبے میں آنکھیں کھولی نہیں, ماں کی گود میں آنکھیں کھولی نہیں, میدان میں آنکھیں کھولی نہیں, ماں کے گھر میں آنکھیں کھولی نہیں. آپ نے نبی کی گود میں گئے, فوراً آنکھیں کھول دی تو اس کا فیصلہ بریلی کے امام نے کر دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا. علی کا کہنا کیا ہے؟ حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. اب سرکار کی چچی بولی, فاطمہ وہ نجاست کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے جواب دے دیا, اور جب جواب ملا نا تو سرکار کی چچی آئی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, خوشی خوشی آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. عرض کرنے لگتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا تشریف لایا ہے, لیکن تھوڑا ٹھکرتی ہے, اور ٹھکرنے کے بعد کہتی ہے, یا رسول اللہ سب تو سمجھ میں آیا, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, کیا ہوا چچی جان بتاؤ تو سکی. اللہ اکبر. سرکار کی چچی کہتی ہے, یا رسول اللہ فاطمہ کے شکم سے ابھی چند سیکنڈ پہلے بچہ آیا ہے, لیکن بستر کو دیکھا, نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی خون ہے. یا رسول اللہ نہ پانی نہ خون, میں بھی ایک عورت, میں نے بھی بچے جنے, لیکن میری فطرت یہ نہیں تھی, اور دنیا میں عورتوں نے بچے جنے, لیکن یہ فطرت نہیں تھی. آپ کی بیٹی کی جو فطرت ہے وہ ساری دنیا کی عورتوں میں الگ ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ الگ ہے. اچھا ایک سوال کروں آپ سے, دنیا میں ایسی کوئی خاتون ہے جو مہینے کے 30 دن قرآن پڑھ لے اور نماز پڑھ لے؟ ہے کوئی دنیا میں؟ ہے کوئی خاتون جو مہینے کے 30 دن قرآن بھی پڑھ لے اور نماز بھی پڑھ لے؟ کائنات میں ایک ہی عورت ہے, وہ میرے نبی کی بیٹی حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے, جو مہینے کے 30 دن فاطمہ نماز بھی پڑھتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی تھی. اللہ اکبر. حضرات, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے کہا, تو میرے سرکار نے کہا, اے چچی سمجھنا چاہتی ہو؟ کہاں؟ سرکار نے ایک ڈالی لی, کہا کہ پھول کی,
डाली ली और लेने के बाद कहा, अरे चची ये डाली देख रही हो? हाँ सरकार देख रही हूँ। इसमें फूल देख रही हो? कहा सरकार देख रही हूँ। का फूल खिलने से पहले इसमें पानी आया? का नहीं। का फूल खिलने के बाद इसमें पानी आया? का नहीं। का फिर चची जान समझ जाइए ये दुनिया की डाली है और मेरी बेटी फातिमा जन्नत की डाली है। जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो खिलने से पहले पानी नहीं, खिलने के बाद में पानी नहीं, और मेरी बेटी फातिमा दुनिया की डाली लगी है, जन्नत की डाली है।